رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہے امت کی خیر خواہی پروگرام لے کر۔ وہی گیسٹ ہے ہمارے غلام حسین بھائی اور ہمارے عارف بھائی۔ آج بات ہوگی پلانٹیشن کی۔ جی ہاں، پلانٹیشن یہ واقعی میں امت کے لیے بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ اس کی حاجت اور ضرورت کیا ہے، انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلانٹیشن کے حوالے سے فرمایا ہے، پودا لگانے کے حوالے سے، کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ پودا لگا کر ثواب کمانا ہے، اور ہم جو ہے وہ پچھلے کئی سلسلوں میں اور مختلف FGN کے پروگرامز میں یہ سنتے رہے ہیں کہ پودا لگائیے درخت بنائیے۔ جی ہاں، پودا لگا کر درخت بنانا اور درخت لگا کر ثواب کمانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک سلوگن دیا ہے، ایک ذہن دیا ہے، ایک نعرہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ اور اس مہم کو ہم بہت اچھے انداز سے آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ GNRF یہ ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹیشن۔ اور ایک بہت بڑے لیول پر اس مرتبہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے جو ہے وہ پلانٹیشن کیا، مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اس مرتبہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ پلانٹیشن کیا گیا۔ کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا، انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے عارف بھائی ہمارے ساتھ میں۔ عارف بھائی، کیا کہتے ہیں پلانٹیشن؟ یہ تو بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کے لیے اور ایک بہت پسندیدہ ٹاپک ہے، تو کیا کہتے ہیں پلانٹیشن کے فوائد پر؟ اس کے پہلے بھی کئی پروگرامز میں آپ بہت ساری جو ہے انفارمیشن ہمارے ناظرین کو دے چکے ہیں۔ مزید میں چاہوں گا کہ پلانٹیشن کو لے کر اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو مزید کچھ نواز دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ واقعی یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ من پسند ٹاپک ہے۔ من پسند ٹاپک اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کو پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا ہے، اور واقعی اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی بالکل، کہ سرکار نے شجرکاری کے اس مبارک کام کو نوازا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے درخت لگائے، اور ماشاءاللہ الکریم وہ کھجور کے درخت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی مبارک بھی اس میں کہ وہ جو پودے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں وہ ماشاءاللہ الکریم بڑا ہوتا اور اس میں کھجور آنی شروع ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں سن کے دل و دماغ بھی تازہ ہوتا ہے۔ مزید تازگی کے لیے، دماغ کی تازگی کے لیے، دل کی تازگی کے لیے تو پودے یوں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ مینٹل ہیلتھ اور پیس پر انشاءاللہ الکریم میں جو اس میں سے میں نے جو کنٹینٹ لیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ جو پودے نا، جیسے یہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ سبزہ جو ہوتا ہے گرین کلر یہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی علامت رہا ہے۔ آپ جب بھی گرین کلر دیکھیں ہمیشہ اس سے پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ ایک دم سمپل سا ایگزامپل ہے ٹریفک سگنل بھی اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو ٹریفک سگنل کا کنسیپٹ یہ کہ بھائی ریڈ کلر ہے تو رکنا ہے، یلو ہے تو انٹرمیڈیٹ ہے لیکن محتاط رہے، احتیاط، لیکن سبزہ ہے تو مدینہ ہے، آپ اطمینان سے گزر بھی سکتے ہیں۔ ساری چیزیں، روڈ کراس کرنے والے کو بھی جو مارکنگ ہوتی ہیں اس میں بھی گرین لائٹ آنا ضروری ہے کہ وہ روڈ کراس کریں، تو گرین کلر ہی جو ہے نا پازیٹیوٹی کی نشانی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا مینٹل ہیلتھ کی، مینٹل پیس کی، تو جیسے اس سے پہلے ریہیب سینٹرز پہ بھی کلام ہوا، تو یہ ریہیب سینٹرز کے بھی کلائمیٹ کو، ان کے ایٹماسفیئر کو جو مینٹین کیا جاتا ہے تو جسٹ بیکاز آف پلانٹیشن ہی مینٹین کیا جاتا ہے۔ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ایک گڈ وائبز ہوتی ہیں، جو بہترین خوشگوار جو ماحول ہمیں چاہیے، ظاہر ہے ایک انوائرمنٹ چاہیے کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے کا۔ جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، ہمارے اطراف بھی ماشاء اللہ کریم پودے موجود ہیں، پودے بھی لگائے ہوئے ہیں آپ۔ جی۔ اب یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان سے آنے والی جو گڈ وائبز ہے نا،
اس سے انشاءاللہ الکریم ہمارا کانسنٹریشن اور اچھا ہوگا. اب کانسنٹریشن اچھا ہوگا تو گفتگو بھی اچھی ہو پائے گی اور انٹریکشن بہت اچھا ہوتا ہے. انفیکٹ جو ان کو اینگر کا پرابلم ہے, بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا, ان کو تو چاہیے کہ اپنے میز پر اپنے ٹیبل پہ کچھ نہ کچھ پودے سجا رکھے. بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہوتی ہے. ہاں واقعی ایسا ہے, غصہ آتا ہے وہ پودے سجا کے رکھے. ہاں اچھا, سبزہ دیکھنے سے جو ہے نا وہ یعنی ان معنوں میں نا آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور مینٹل پیس ملتا ہے اس سے. اچھا وہ سبزہ دیکھنے کے بعد پھر ایک یوں کہہ لے کیسا لیکن یہ ہوگا کہ بھائی جو ہے وہ غصہ آنے والے کے سامنے پودے سجے ہوئے, یعنی میں میڈیٹیشن کو سمجھاتا ہوں. میڈیٹیشن آپ گھر میں نہیں کریں گے نا, گھر میں بھی اگر کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے اور ایک گارڈن میں میڈیٹیشن کر رہا ہے نا, اس کے دو بڑے فرق ہیں. میڈیٹیشن سے کیا مراد, اگر ناظرین کو تھوڑا اس میں مزید اور ہم آسان کر دیں. ہاں ایکچولی میڈیٹیشن کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی سکون کو پانے کے لیے, مینٹل پیس, اطمینان, یعنی جو ہے نا قلبی سکون کے لیے انسان کیا کرتا ہے, کچھ دیر آنکھوں کو بند کر خاموش کر کے وہ بالکل ساری ہوا اندر لے کر وہ نا سانسیں بھرنا اور یوں اس طرح سے ایکسرسائز کی جاتی ہے بالکل اطمینان کے ساتھ. اور ظاہر ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا بندے کو پھر ریئلائز بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمت ہے اور اس کا شکر کرنے کا یہ توفیق ملتی ہے. تو اب اگر وہ بندہ وہ چیز گھر میں کر رہا ہو, وہ پرٹیکولر پرسن گھر میں کر رہا ہو, تو وہ میڈیٹیشن اس کو راحت ہی ملے گی. ظاہر دیواریں اور وہی ہوا جو ہے نا وہ تبدیل ہو کے اسی کو آ رہی ہے. میں نے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کی تو بازو میں چلی گئی, وہ آپس میں کوئی اچھی آکسیجن کا مقدار نہیں مل پائی. لیکن یہی میڈیٹیشن کسی گراؤنڈ میں کیا گیا, کسی کھلے میدان میں کیا گیا, اب وہ وہاں بیٹھا ہے اور جب وہ سانس لے رہا ہے اور وہ درختوں سے خوشگوار ٹھنڈی ٹھنڈی, اور یعنی میں کہہ رہا ہوں تو اگر آپ امیجن کرو گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ وہ ایک ٹھنڈی ہوا, خوشگوار ماحول, اور وہ جب اندر جاتا ہے تو واقعی اندر سے بھی بہت ساری راحت, پھر وہ ٹھنڈی سانس جو ریلیز ہوتی ہیں تو اس سے بھی جو ہوتا ہے نا وہ قلبی سکون, جو انسان نا بے چینی ہوتی ہے, سفوکیشن ہوتا ہے, افنار سا جاتا ہے, تو ایسی ٹھنڈی ہواؤں میں میڈیٹیشن کرنے سے دماغی سکون بھی ملتا ہے, جو کہ مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا ایک یوں کہہ لے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے جیسے وہ بغیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں, گارڈن ہوتے ہیں, تو وہ سبزہ ہوتا ہے, لوگ سکون کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو ان کی اس بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو بہت ریلیکس اور بہت سکون ہوتا ہوگا, پودے, پیڑ پودے. اس کا جو ریزن ہے وہ گرینری. جی گرینری, کیونکہ ایک تو کانسیپٹ ہے اسٹوماٹا کا. اسٹوماٹا جو ہوتا ہے یہ سبزے بنانے کے لیے بہت زیادہ, یہ حالانکہ پورا ایک پروسیس ہے. جو باٹنسٹ ہوتے ہیں, باٹنسٹ اس کو کور کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا غذا کی نالیوں سے جا رہا ہے یا پھر ہماری آنتوں میں جا رہا ہے, پھر پیٹوں میں جا رہا ہے, اور وہ پورا ایک پیٹ میں جا رہا ہے اور آنتوں میں جا رہا ہے, وہ پورا غذا کے ہضم ہونے کا ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. نظام کہہ لیں, ڈائجسٹو سسٹم کہہ لیں. اسی طرح سے نباتات کا بھی ایک پورا نظام ہے, کھانا تیار کرنے کا ایک نظام ہے. جیسے کھانا تیار کرنے کو ان کے فوٹو سنتھسس کہتے ہیں, شعاعی ترکیب, کہ سورج کی روشنی آتی ہے پتوں پر اور پتوں پہ پڑتی ہیں اور یہ پتے جو ہیں اس کے ساتھ اسٹوماٹا کھل جاتا ہے, اور یہاں پر ایک انزائم ہے جسے کلوروفل کہا جاتا ہے. یہ کلوروفل جو یہ گرین کلر کا ہوتا ہے جو سبزہ تیار کرتا ہے. اب جتنا زیادہ یعنی ایک پتا لیں آپ, گرین پتا لیں اور ایک پتا یلو پتا لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا یار تازہ کون سا ہے, گرین والا ہے. یلو یا براؤن جو پتا ہے وہ اب وہ تازگی میں نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ اس میں کلوروفل ہوگا, جتنا زیادہ اس میں سبزہ ہوگا, اتنا زیادہ وہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوگا. تو یہ اس طرح سے بھی سمجھایا جاتا ہے. اب وہ پتے میں جتنا زیادہ سبزہ تیار ہوگا اتنا تیزی کے ساتھ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرے گا اور اتنی اچھی وہ آکسیجن دے پائے گا. یہی وجہ ہے کہ ان کے طریقہ کار کا جو ہے نا وہ جیسے بڑے پودے, اور یہ بڑے پودے جب اور زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پتیاں اور زیادہ بڑی ہوتی ہیں. جب پتیوں کی کثرت ہوتی ہے, درخت گھنا ہو جاتا ہے, تو بہت تیزی کے ساتھ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لیتا ہے, اور جتنا تیزی کے ساتھ اندر لیتا ہے اس سے دگنی تیزی کے ساتھ یہ آکسیجن فراہم بھی کرتا ہے. کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں CO2 آتا ہے, یعنی اس کاربن یعنی یہ وہ آکسیجن ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کاربن کی وجہ سے گندی ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس کا کاربن کھینچ کے صاف ستھری آکسیجن ریٹرن کرنے کا کام یہ فلٹر کر کے دے رہا ہوتا ہے. یس بالکل, اور ایک بہت بہترین فلٹر. یہ ایسا فلٹر ہے کہ جس کے فلٹریشن میں کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, سب بالکل متفق ہے کہ یار یہاں فلٹر ہوا تو اپنے لیے 100%. اور جو جتنا زیادہ گرین ہوگا وہ اتنا زیادہ یوں سمجھ لو کہ اس کا فلٹر پلانٹ اتنا مضبوط ہوگا. الحمدللہ عز و جل. یہی وجہ ہے کہ اپنے اطراف کو بھی نا وہ ہرا بھرا رکھنا چاہیے. اس سے ایک مینٹل پیس, ایک جو نا ذہنی سکون. آپ ٹینشن میں آ گئے, آپ تھوڑا سا ہے کہ یار تصور مدینہ کریں, تصور مدینہ بھی ان معنوں میں کریں تو ماشاءاللہ سب گنبد کی زیارت کریں تو یوں بھی انشاءاللہ الکریم مینٹل پیس ملے گا. اب اللہ پاک توفیق دے تو اگر سبزہ بھی گھر کے بالکنی میں موجود ہے, یا آپ نے کچھ میز پر کچھ ایسے لو مینٹیننس پلانٹ لگا رکھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ماشاءاللہ الکریم اس سبزے کو دیکھ کر ان معنوں میں اللہ پاک کی قدرت پہ غور و فکر بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ایک سائنسی تحقیق پہ کلام چل رہا تھا تو یوں اس لیے مینٹل پیس کے لیے تو پودوں کا ایک ریکوائرمنٹ بہت زیادہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. ذہنی سکون. یس ماشاءاللہ,
یعنی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ اخراجات خرچ کرتا ہے، ایکسپنسز کرتا ہے دوائیوں پر، اس پر، پھر گھر بناتا ہے تو گھر میں خرچ کرتا ہے، دکان میں، فیکٹری میں، یعنی بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ چند ہزار روپے پودے پر خرچ کر دے، گارڈننگ پر خرچ کر دے، گرینری پر خرچ کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ کئی لاکھ روپے اس کے بچ جائے، صحیح، جو اس کے جو ہے وہ دواخانوں میں جانے والے ہو. اور ذہنی سکون جو اس کو چاہیے، تو وہ ذہنی سکون کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سبب جی. گرینری بن سکتا ہے. اصل میں ڈیکوریشن کا کانسیپٹ بھی وہ جو نا پلاسٹک کے پودے اور یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے کرتے ہی ہیں لوگ، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈیکوریشن سے دکھے گا اچھا، لیکن یہ اچھا دکھنا اصل میں صحت کو اچھا نہیں بنائے گا نا. ہاں، تو اگر کیونکہ یہ ہوتے ہیں لو مینٹیننس پلانٹ، جتنے میں آپ نے وہ فلاسک لیا پلاسٹک والا یا جو بھی فائبر کا لیا، اتنی ہی رقم میں یا کچھ بڑھا کر ایک اچھا پودا لیتے جو لو مینٹیننس تھا اور ہائی آکسیجنیٹنگ تھا. بہت زیادہ یہ کاسٹلی بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ لیں تو اگر کوانٹٹی ملے تو کچھ ماشاءاللہ اس میں رعایت ہو بھی جاتی ہے. تو اگر وہ ہوں گے ان کے بدلے میں تو ڈیکوریشن میں بھی مزید نکھار آئے گا، اور پھر صحت تو ماشاءاللہ اس سے بڑھیا ہو ہی جانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی. پلانٹیشن میں فائدہ ہی فائدہ ہے، الحمدللہ، دنیا میں بھی فوائد ہے اور آخرت میں بھی فوائد ہے. اور اس مرتبہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پلانٹیشن کیا ہے. اس کو کس انداز پر کیا گیا اور کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، تو اس پر غلام حسین بھائی اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کی رحمت سے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں الحمدللہ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن جو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک پارٹ ہے، اس نے پلانٹیشن کا سلسلہ کیا الحمدللہ رب العالمین. اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ پورے ملک میں، پورے دیش میں، ہر اسٹیٹ، اگر میں کہوں کہ ہر اسٹیٹ میں، تقریباً اسٹیٹس میں، سبھی اسٹیٹ میں الحمدللہ رب العالمین ہمارا پلانٹیشن کا سلسلہ ہوا، پودے لگانے کا سلسلہ ہوا، ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ہر طبقہ اس میں الحمدللہ شامل رہا. تقریباً ہر طبقہ شامل رہا. تقریباً اگر ہم یہ کہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اس پر ہماری پوری ایک سوشل میڈیا کی ایک ٹیم بنی ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح پودے لگاتے ہیں تو وہ ہم کو انفارم کرتے ہیں. تو اس ذریعے جو دیکھنے میں آیا، مختلف طبقے والوں نے جو ہے وہ اس میں الگ الگ کافی سارے، ہاں جی الحمدللہ اس میں اسکول کالجز میں سے حصہ لیا انہوں نے، یونیورسٹی والوں نے حصہ لیا، ٹیچرز نے، پروفیسرز نے، اور پرنسپل، اور اس طرح کے ایڈوکیٹ، ڈاکٹرز. تو جناب اور آگے چلیں تو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ، الحمدللہ جیلوں میں جا کر ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے پلانٹ لگائے ہیں. وہاں کے جیلر نے، ڈی آئی جی نے ماشاءاللہ وہ اس کام کو بہت سراہا الحمدللہ رب العالمین. تو اس طرح اچھا، یہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس عوام جو ہے، لوکل عام پبلک جو ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں حصہ لیا. اسی طرح مذہبی طبقے نے اس میں حصہ لیا. ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے جیسے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، جی این آر ایف ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس طرح دعوت اسلامی انڈیا کے کافی سارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں. جیسے ہمارے عالم بنانے والا ڈپارٹمنٹ ہے، جامعۃ المدینہ ہم کہتے ہیں، حافظ بنانے والا ڈپارٹمنٹ ہے، مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں، ہماری اسکولنگ سسٹم ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اس طرح کافی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، سب کے نام تو ظاہر ہے لے نہیں انٹرنل سکتے. ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی حصہ لیا، ایکسٹرنل ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی حصہ لیا. جی بالکل بالکل. اس طرح تو الحمدللہ یہ سبھی لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر، ہر ایک نے اپنے اپنے کام کے مطابق الحمدللہ اس میں حصہ لیا. بلکہ میں آپ کو ایک بہت اچھی بات یہ بتاؤں کہ جو ہمارے عالم بنانے والا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، ایک حافظ بنانے والا ڈپارٹمنٹ ہے، مدرسۃ المدینہ کہتے ہیں، ایک ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے، دارالمدینہ کہتے ہیں. یہ تینوں ڈپارٹمنٹ کے پاس ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں. تو الحمدللہ وہ اسٹوڈنٹس نے ریلیاں نکالی. کیا بات بھائی وہ بینر کے ساتھ کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین دیکھا آپ نے کہ ماشاءاللہ ہمارے غلام حسین میں نے کہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس والوں نے حصہ لیا اور ریلیاں نکالی گئی اور بہت کچھ ہوا. تو ہمارے پاس اس کی چند جو ہے وہ مناظر ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. کلین انڈیا، کلین انڈیا، پودا لگائیے، درخت بنائیے، پودا لگانا ہے، پودا لگائیے، دیوار بنائیے.
کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، دین و دنیا کے فوائد ہیں لیے یہ شجر کاری، پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری، کیجئے سب شجر کاری۔ ماشاء اللہ۔ جی غلام حسین بھائی، آپ، میں سوچا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ ناظرین کو دکھا دیا جائے، اس لیے آپ کی بات کو کاٹ کر جو ہے وہ ایک جو ہمارے پاس مناظر تھے وہ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ماشاء اللہ جو ہے وہ مدارس کے طلبہ اکرام، تو جو ہے وہ اسکولز کے اسٹوڈنٹس، اور یہ جگہ جگہ شہروں کے اندر انہوں نے ریلیاں نکالی، ہاں، اور ایک مطلب میسج دیا پبلک کو کہ پلانٹیشن کرے، پودا لگائے۔ والا جو کانسیپٹ ہے اس کو یعنی مضبوط کرنے میں جو ہمارا ساتھ دیا ماشاءاللہ، ہمارے ان ادارتی شعبوں میں اکیڈمکس کے ڈپارٹمنٹ نے واقعی بڑا ساتھ دیا نا۔ یہ ہم نے اس سے پہلے سلسلوں میں بات کی کہ میں اور آپ حاجی صاحب کتنے پودے لگائیں گے، آپ اور میں، یعنی ایک تعداد ہوگی لمیٹیشن ہے، لیکن اویئرنیس ہوگی، لوگوں تک اس کا پیغام جائے گا۔ تو جو ہمارا مقصد ہے کہ ہرا بھرا ہندوستان، یہ ہرا بھرا ہندوستان، گرین انڈیا انیشیٹو، تو یہ مکمل کرنے میں، اس کو کرنے میں ہے نا الحمدللہ عز و جل ہمارے اکیڈمکس کا ایک بہت اچھا رول رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اویئرنیس کر پائیں الحمدللہ۔ پھر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، تعلیمی شعبہ، انہوں نے جو ہے وہ پبلک کو جمع کیا، اور جمع کر کے جو ہے ان میں اسپیچز ہوئی، بیانات ہوئے، اور لوگوں کو ذہن دیا گیا پلانٹیشن کرے۔ یعنی ایک تو ہے کہ خود پودے لگوائے، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ پودے لگوانے والے افراد تیار کیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جیسے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اپنے دعوت اسلامی انڈیا کا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، انہوں نے تو باقاعدہ سیو نیچر کے نام سے ملک بھر میں پروگرام کیے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور بڑے بڑے ہال میں کیے، اور بہت اچھی اچھی جگہوں پر ماشاءاللہ انہوں نے کی، اور پبلک کے اندر اس کی اہمیت، اس کی اویئرنیس پر انہوں نے بات کی کہ بھئی یہ بھی ایک کام ہے ہمارا، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ اس طرح کے اجتماعات ہوئے ہیں، پروگرامز ہوئے ہیں، انہوں نے سیو نیچر نام سے ماشاءاللہ انہوں نے یہ پروگرام کیا اور بہت سکسیسفل رہے۔ ایک دو جگہ پر مجھے بھی جانے کی سعادت ملی تھی الحمدللہ، تو لوگ اس انداز سے بہت لوگ ہم سے محبت کرنے لگے کہ یار آپ لوگوں کا اتنا اچھا بھی کام ہے، قریب آنے لگے ہم سے کہ آپ لوگوں کا یہ اس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھا گیا کہ امیجز جو آ رہی تھی سوشل میڈیا پر، ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا، کیا انفلوئنسر، تو کیا جو ہے وہ مذہبی طبقہ، تو ڈپارٹمنٹس والے، یعنی ہر ایک کے زبان پر جو ہے وہ گویا کہ دعوت اسلامی انڈیا نے ایک نعرہ دے دیا تھا، پودا لگائیے اور درخت بنائیے۔ اور ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کو کرنا ہے تو اس کا ماحول بنایا جائے۔ صحیح، بارش بھی آتی ہے تو بارش کے پہلے موسم بنتا ہے، ماحول بنتا ہے، پھر برستا ہے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک خاصہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہے تو پورا اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا غلام حسین کہ اتنا بڑے لیول پر یہ جو کام ہوا، تو اس کی تیاریوں کے لیے آپ نے کیا کوششیں کی، اور کتنے وقت پہلے سے آپ اس میں لگے ہوئے تھے، اس پر کچھ اگر آپ۔ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، بہت ساری کوششیں ہوتی ہے۔ تو اس کام کے لیے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سے ہماری ساری پلاننگ بن گئی، ہماری کور ٹیم بیٹھی، اور کور ٹیم کے ایک نہیں بلکہ کافی سارے مشورے ہوئے۔ ایک دو مشورے تو فزیکل ہوئے، پھر ہم نے مختلف اور آن لائن ہم نے مشورے کیے، میٹنگز کی ہم نے، اور اس پر کافی سارے اس کے ایس او پیز تیار کیے، کیسے لگائیں گے، کیا لگائیں گے، کہاں لگائیں گے، یہ پودے کہاں سے حاصل کریں گے، لگانے کہاں ہیں، تو حاصل کرنے کا کیا طریقہ رہے گا۔ احمد آباد کے اندر سب سے پہلی میٹنگ تو جو جس میں میری شرکت بھی ہوئی تھی، جی بالکل آپ بھی تھے، شروعات میں 29 مئی کو جو ہے وہ اسپیشل احمد آباد میں سب جمع ہوئے، اور اس پر ڈسکشن ہوا پورا دن بھر کے اس کو پورے انڈیا میں کس انداز پر لینا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا شاید میٹنگ 3-4 گھنٹہ چلے گی، اور وہ یعنی اپروکسیمیٹلی 8 o'clock کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھی اور ڈسکشن کے لیے ہمارے پاس پوائنٹ باقی۔ تو ہر طبقے میں کیسے کام کیا جائے، اس میں ہم نے مختلف جیسے ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے ان میں کیسے کام کریں گے، پھر جو سوشل میڈیا پر جو مشہور ہوتے ہیں ان میں کیسے کام، ان کے ذریعے کیسے کام لیں گے، اور اس طرح ہم نے الگ الگ نوعیت پر کافی طویل ماشاءاللہ ہماری کور ٹیم کا مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی ہماری، اور اس میں بہت سارے جہت پر، بہت ساری الگ الگ نظام پر الحمدللہ بات ہوئی، اور وہ پہلا مشورہ تھا ہمارا۔ اس کے بعد ایک تو ہوتا ہے ایک میٹنگ کر لینا، پھر اس کا امپلیمنٹ کروانا، تو وہ امپلیمنٹ کیے۔ پھر ہم نے چونکہ ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کے
इंडिया में हमने 7 रीजन हमारी हिंद मुशावरत ने बनाए हुए हैं, तो जो ये 7 रीजन के मशवरे, फिर जो मुख्तलिफ मेरे ख्याल से 40 से 50 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे हैं, तो उन हर एक डिपार्टमेंट के साथ मशवरे, फिर उनके नीचे के पार्ट के साथ मशवरा, यानी यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन हमारा 1 महीना कमोबेश 20 से 25 दिन तो कम से कम मैं कहूँगा कि ये मशवरों में ही गए। काम करने वालों की तरबियत और उनको उनकी जहन साजी ज़हन और गोया के दावत इस्लामी इंडिया के तकरीबन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो एम्प्लॉयज़ भी हैं जी बिल्कुल, और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी टीम है काम करने वालों की, और लाखों की तादाद में दावत इस्लामी इंडिया के जो है वो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर फिर अमीर अहले सुन्नत की दुआ, सुभान अल्लाह, उसने तो बिल्कुल ताकत दे दी। कौन सी दुआ थी, आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आशिकान रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से प्लांटेशन का सिलसिला जारी है। आप भी इस काम में हमारा साथ दीजिए और अमीर अहले सुन्नत की दुआ में हिस्सेदार बन जाइए। अमीर अहले सुन्नत ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह पाक तुझे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो के उस मुबारक बाग का वासिता जिसमें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाए। जो कोई कम अज कम 12 पौधे लगाए या किसी को इस काम की तरगीब दिलाए, उसको उस वक्त तक मौत न आए जब तक वो ख्वाब में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर ले। माशाअल्लाह, यानी माशाअल्लाह, पीर साहब ने ये दुआ दी 12 पौधे लगाने वालों के लिए और लोगों को जहन देने वालों के लिए। कितने खुश नसीब है वो हजरात जिनको पीर साहब की दुआ का हिस्सा मिल गया और जिन्होंने 12 पौधे लगाए या 12 पौधे लगाने के लिए कोशिश की, लोगों को जहन दिया, और अल्लाह करे कि पीर साहब की ये दुआ का सदका नसीब हो जाए। और हमारा हुस्न ज़न है कि इंशाअल्लाहुल करीम जो है वो पीर साहब ने दुआ कर दी है, इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं ना कि पीर साहब ने जो दुआ की उसकी कोई लिमिट भी नहीं है कि भाई इस टाइम में लगाओगे तो ही दुआ है, बाद में लगाओगे तो नहीं है। तो अभी भी अगर किसी के जहन में बात आ रही हो, क्या फरमाते हैं आप? हाँ, अभी भी अगर कोई लगाना चाहता है पौधा कि भाई नहीं, मौसम तो अभी भी जारी है। हाँ, मौसम है, और ये मौसम ऐसा है कि नॉर्मली कुछ भी मिट्टी में गिरा होता है ज़मीन में तो वो उग जाता है। तो एक अच्छे अंदाज से अगर कोई पौधा लगाता है तो ये भी उग लेकिन 12 लगाने होंगे ना, दुआ में अगर शामिल होना है। हाँ, अब भाई देखो 12 की कह देना, इतनी बड़ी और 6 की तरगीब दिलाए तो क्या अच्छा, हाँ ये भी है। लेकिन अगर कोई 12 एक पौधा लगाया, ठीक है, और दूसरी कोशिश कर लेता है और 12 पौधे लगाता है, तो भाई दुआ देने वाले भी तो कौन है? माशाअल्लाह। तो थोड़ी हमें भी तो थोड़ी सी आगे बढ़ के कोशिश करनी पड़ेगी ना। नॉर्मली सब ऐसे ही थोड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये इतना कोई हार्ड काम नहीं है, लेकिन कर लेगा तो इंशाल्लाह इतने बड़े अल्लाह के वली की दुआओं में इससे रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर वाकई आप में शौक होगा और अगर आप में करने की चाह होगी और फिक्र होगी, अपनी फिक्र होगी, मुल्क अजीज हिंदुस्तान के हर एक वासी की फिक्र होगी, तो इंशाअल्लाह करीम फायदा ही फायदा है ना। सही। अच्छा, किसका फायदा? अपना ही फायदा है। सही। यानी ठीक है, हम बोलते हैं मुल्क हिंदुस्तान के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में रहता कौन है? हिंदुस्तान ही रहता है। तो इन शॉर्ट जो है वो हमारे मुल्क का फायदा, यानी हमारा फायदा। और पर्सनल मेरे लिए मैं लगा रहा हूँ, यानी मेरी ज़ात पर इसका इम्प्लीमेंट होगा, मेरी ज़ात पर इसका फ़ायदा होगा, और जो है वो सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। अच्छा, अगर ये पौधे लगाते हैं, भाई एक शख्स ये पौधा लगा रहा है, वो कह रहा है कि ये पौधे का सवाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछने जा रहा था आपसे। अच्छा, जो बस ये मेरे सामने, ये मतलब यूँ समझ लो रेडी था कि मैं ये सवाल आपसे करूँ कि क्या मरहूमिन के नाम से भी पौधा लगाया जा सकता है? जी, आप कंटिन्यू करें। तो एक शख्स ने पौधा लगाया कि भाई ये पौधा जो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला माशाअल्लाह है। दूसरा पौधा लगा सैयदना फारूक आज़म, फिर तीसरा लगाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, फिर लगाया मौला अली रज़ी अल्लाह, फिर हसनैन करीमैन के लिए, अपने मरहूमिन के लिए, गौस पाक के लिए, गरीब नवाज के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, है ना, इमाम आज़म के लिए, और तमाम औलिया इकराम जो भी आपके शहर के हैं, आप जिनसे मोहब्बत ज्यादा कर, सबसे मोहब्बत होती है गरीब नवाज के लिए। जहाँ गरीब नवाज के नाम पर हम नियाज करते हैं, तो वहीं गरीब नवाज के नाम पर हम पौधे भी लगाए, है ना। जहाँ इमाम हुसैन के नाम पर जो है वो मुहर्रम के महीने में हम सबीले लगाते हैं, पानी की सबीले लगती है, खिचड़ा बनता है ना।
اس طرح بہت سارے اہتمام ہم کرتے ہیں، تو وہیں جو ہے وہ امام حسین کے نام پر پودا بھی لگایا جا سکتا ہے. یعنی یہ اصحال ثواب کا یہ بھی ایک اچھا کانسیپٹ ہے جی اور یہ ایسا کانسیپٹ ہے، یہ باقی رہنے والا ہے. جب تک وہ رہے گا اس کا فائدہ ملتا رہے گا، تو جن کے نام پر ہم نے کیا ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا. وہ 7 کام والی حدیث پاک جو آپ نے اس سے پہلے والے سلسلے میں پڑھ کر سنائی بھائی صاحب کے، وہ 7 کام جس کا ثواب بندے کو قبر میں جانے کے بعد بھی ملتا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے. جی پودا لگانا بھی شامل ہے ماشاءاللہ. دنیا کے آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ ثواب جاریہ والا جو کام ہے، سبحان اللہ. اس میں جو 7 اعمال بتائے گئے ان میں سے پودا لگانا بھی شامل ہے. واہ سبحان اللہ. الحمدللہ. وہ بھی کیونکہ دعوت اسلامی انڈیا کے کاموں کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے ماشاء اللہ الکریم، کیونکہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ویکلی اجتماع بھی ہے ہر ہفتے، جو 6 جولائی کو ہفتہ اور اجتماع میں بمبئی کے ایک علاقے میں حاضر تھا. میں ہفتہ اجتماع میں پلانٹیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ بیان ڈیلیور ہو رہا تھا. اور وہ ایک شخص پہ میری نظر گئی، وہ بالکل ہاتھ باندھے وہ مسکرا کے مجھے یوں سن رہا ہے. مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے ٹیکنیکل کچھ مسٹیک کی ہوگی کہ شاید، تو میں نے اس وقت ڈیورنگ دی بیان ہی میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ آفٹر دس سیشن میں انشاءاللہ دعا کے بعد مل کر پوچھ لوں گا بھائی کچھ گڑبڑ ہوگی تو اصلاح کر دیجیے. ہی واز لائک کہ یار آپ لوگ نے میرے سمجھ میں نہیں آتے. بولا یار ایسا کیا کر دیا سمجھ میں نہیں آتے. ہی واز لائک کہ یار آپ نماز پڑھنا سکھاؤ، وضو وغیرہ سکھاؤ، جھوٹ کے بارے میں بتاؤ، چگلی والا بتاؤ، پودا لگانا سکھا رہے ہو یار آپ. تو میں نے کہا حدیث پاک سے سنا ہے نا، مطلب اپنی طرف سے تو کچھ. بولے اس لیے تو شوقڈ ہوں میں کہ حدیث پاک میں اتنی ساری باتیں ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنا زیادہ ایڈوانٹیج ہے. حالانکہ ہم کو بھی پتہ ہے، لیکن سننے کے بعد انسان کا ذہن بنتا ہے. تو اس نے پھر ہاتھوں ہاتھ نیت کی بھائی 12 میں انشاءاللہ 48 لگاؤں گا. اچھا الحمدللہ. ہاں یعنی اور شاید فیملی ممبرس کے حساب سے انہوں نے کاؤنٹ کیا، انہوں نے کہا میں 48 انشاءاللہ قریب پودے لگاؤں گا. ماشاءاللہ. میں نے سوچا 12 کی نیت کرواؤں گا، انہوں نے 48 سامنے سے کہہ دیا. الحمدللہ. ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے جو ہے وہ اس مہم میں حصہ ملایا الحمدللہ. اور مختلف مقامات پر پلانٹیشن کی. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل. میں آپ کو مزید اور ایک بہت اچھی بات بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلا بتایا کہ یہاں اتنا لگایا، اسی طرح الحمدللہ راشٹرپتی بھون جو دہلی میں ہے ہمارا، ماشاءاللہ وہاں پر بھی الحمدللہ جا کر پلانٹ لگائے ہیں گارڈن. ماشاءاللہ. تو دعوت اسلامی انڈیا جو ہے وہ امت کی خیر خواہی کرنے کا کام کر رہی ہے، اور پودا لگانا یہ ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے. عارف بھائی مزید اگر آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں اس کے فوائد کے حوالے سے کچھ. اصل میں فوائد پہ ڈسکشن کریں گے تو شاید 2-3 ایپیسوڈ اور ریکارڈ کرائیں گے، پھر بھی مواد کم نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ انسان جو ہے نا اپنا فائدہ زیادہ دیکھتا ہے، جیسے میرا فائدہ کیا، جیسے وہ نیکی دکھنے لگے، نیکی دکھتی تو اپنے زیادہ کر لیتے ہیں. تو اس میں فوائد دکھنے والے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلام ہوا مینٹل ہیلتھ پہ کہ اپنا ہی فائدہ. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ پودا، یہ جڑ سے لے کر تو پتے تک ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ہم چاہے سبزی کہیں، چاہے ہم فروٹس کہیں، چاہے پھول کہیں، چاہے جڑی بوٹی کہیں، سب پودے سے آ رہا ہے، سب پودے سے درخت سے آ رہا ہے. انفیکٹ ہمارے گھر میں بنا ہوا فرنیچر جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم، جی کیا اس خیال میں ہے؟ موجود لکڑیاں بھی پودے سے ہی plants کی آئی لکڑی ہے. سے آیا ہے نا. جی جس پیپر پہ ہم لکھتے ہیں جی وہ پودے سے آیا ہے. یہ جو Already. خوبصورت سا جو ہے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، جی. کہیں اس میں بہت سارا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سیو نیچر پروگرام دیکھا ہوگا تو سیو نیچر پروگرام میں باقاعدہ ہم نے مینشن کیا کہ ایک انسان جو ہے کتنی لکڑی کنزیوم کرتا ہے. جیسے ابھی ہم جہاں بیٹھے ہو اطراف، تو میں آپ کو یہ ڈیٹا بتاؤں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ تقریباً 70 کلو لکڑی، یہ زندگی بھر میں یا سال بھر میں؟ یہ سال بھر میں. اور اچھا. اگر اب اس کی عمر کا جو ہے یہ پر کیپیٹا پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. 700 سے 800 لوگ جو ہیں وہ ایچ کیپیٹا رہتے ہیں. کیپیٹا سے کیا مراد؟ یہ علاقے جو ہوتے ہیں نا، علاقے جو بنتے ہیں اس کے احاطہ، جی تو یہ ہیکٹرز میں بنتے ہیں اور کیپیٹا میں بنتے ہیں. اچھا. تو یہ کیپیٹا کے حساب میرے سے لیے بھی ایک نئی بات. کنزمپشن کی بات کریں گے، ایکڑ سنا تھا، ہیکٹر سنا تھا، گھنٹا سنا تھا، بیگھا سنا تھا. اب یہ کیپیٹا، یہ کیپیٹا لیکن یوز کہاں ہوتا ہے؟ جیسے یہ اصل میں یہ جو ویدر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، آئی ایم ڈی والے، انڈین میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ، کیونکہ موسمیات وغیرہ کو اسٹڈی کرنے کے لیے نا میٹرولوجی پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ویدر فورکاسٹنگ، ماحولیات، موسم، جیسے اللہ نہ کرے کوئی آفت آ رہی ہو پانی کے ذریعے سے کچھ، یا کوئی اور معاملات ہو، ہوا کا طوفان وغیرہ، تو ان ساری چیزوں کی جانکاری کے لیے ہمارا انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انڈین میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ، یہ ان ساری چیزوں کو باقاعدہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے باقاعدہ سروے کیا اور نکالا کہ یار 70 کلو لکڑی انسان کے سال بھر کے استعمالات میں ہے. اب وہ جتنا زندگی جی رہا ہے اس طرح سے وہ کنزیوم کر ہی رہا ہے. جیسے یہ جو فرنیچر پہ بیٹھا ہو وہ، اس کے بعد
اب وہ تشتریہ بھی جو آتی ہے وہ بنتی ہے, ڈیکوریٹنگ کی چیزیں, پھر اس کے علاوہ بھی جو کھا پی رہا ہے. جو چھوٹا اگر میں تھا تو پینسل جو یوز کرتا تھا جی, تو وہ بھی تو اس کے پہلے جو جھولا جھولا گیا, ہمارے گجراتی میں اس کو گوڑیا کہتے ہیں. جی 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 ویسے لیکن گجرات والے لوہے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. نہیں, میں میرے آپ لکڑی کے اس میں پلے ہو, میں بھی اسی میں پلا ہوں. تو سب سے پہلے تو جھولا جو بچہ پیدا ہوا بالکل وہاں سے جو اسٹارٹ ہوا, پھر اب وہ اسکول گیا. دفن کرنے کے بعد جو لکڑی کے تختے لگتے تو وہ بھی یعنی پیدا ہوا تب سے لکڑی کا استعمال ہے, تو بڑا ہوا, اسکول گیا, کالج گیا, وہاں لکڑی, ڈیسک, بینچ, اور اس کے آگے دنیا, فرنیچر, بیڈ روم, کلاس روم, یعنی جتنے بھی روم ہیں سب جگہ فرنیچر لکڑی. اور پھر جو آخرت کا گھر ہے وہاں پر بھی لکڑی کا استعمال ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی جو ہمارے کپڑے ہیں. اچھا کپڑے میں جی, کپڑوں جیسے نائلونز جو بنائے جاتے ہیں, نائلون 66, یہ باقاعدہ ایک اسٹڈی, پالیمر, یہ پوری اسٹڈی ہوتی ہے جی. جو کاٹن ظاہر ہے یہ بھی ہے. پھر اس کے علاوہ بھی جو آرٹیفیشل جو پالیمر بنائے جاتے ہیں وہ باقاعدہ درختوں سے رسنے والے جو لکوڈز ہیں اور ان کے تنوں سے. آپ کی گفتگو میں تو چاروں طرف جو ہے نا وہ لکڑی لکڑی اور سب مطلب پلانٹیشن, پودا, ہماری زندگی میں. ہاں یعنی وہ پچھلے سلسلے میں ہم نے بات کی کہ بھائی پانی کے بغیر زندگی ادھوری ہے, تو مطلب پودے کے بغیر زندگی ادھوری ہے. صحیح. ایک تو ہوا نا غلام حسین بھائی کے پودے سے آکسیجن آیا, مینٹل پیس ملا, وہ فوائد اپنی جگہ ہیں, لیکن جھولے سے لے کر پیدا ہوا, اور جھولا کہتے کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں گھوڑیا کہتے ہیں. گھوڑیا, گھوڑیے سے لے کر تو قبر تک, یعنی ہر جگہ یہ مطلب یوز ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, پانی جو ہے, انسان پانی کے بغیر ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن تک رہ سکتا ہو, لیکن سانس لیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا 1-2 دن. صحیح. وہ سانس کہاں سے مل رہی ہے اس کو؟ آکسیجن جو ہے وہ آکسیجن کہاں سے؟ ان کی بات سے ہی میں وہ نقطہ لیتا ہوں کہ اچھی ہوا نہیں ہوگی نا, استھما کی بیماریاں اور ایئر پولوشن, ایسا تو نہیں کہ ہمیں ترقی نہیں کرنی, ہمیں ترقی کرنی ہے, لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ ماحول کا تحفظ بھی کرنا ہے. ٹھیک, اگر ماحول کا تحفظ کرنا ہے تو جس طرح سے جتنی تیزی کے ساتھ ہم انڈسٹریز کو بڑھا رہے ہیں, کارخانوں کو بڑھا رہے ہیں, صنعتوں کو بڑھا رہے ہیں, اسی کی ڈبل تیزی کے ساتھ ساتھ ہم کو پلانٹیشن کو بھی بڑھانا ہے. تو یہ اسی اویئرنیس کو ہم نے لیا اور الحمدللہ پودے لگائے, لیکن ظاہر ہے ایک اچیومنٹ ہے, لیکن اس کے بعد کئی اچیومنٹ اور کئی پروجیکٹس آگے بھی ہیں کہ بھائی اب یہ جو گندگی نکلیں گی, اس کے علاوہ جو وہیکلس ہیں, جو گاڑیاں ہیں, ان سے نکلنا دعا, یہ کہاں جذب ہوگا؟ تو ظاہر ہے یہ پودے ہی جذب کر کے فلٹر کر کے ہمیں دیں گے. بہت بڑا ٹاپک ہے, اور میرے خیال سے کئی پروگرامز اس کے لیے جو ہے ناکافی ہے, لیکن معاف کرنا عارف بھائی, سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے, اور جو ہے وہ اب ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ FGN چینل دیکھتے رہیں, اس میں بہت کچھ دیکھنے, سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملے گا. اور بالخصوص ہمارا پروگرام امت کی خیر خواہی, کہ یہ پروگرام کا کانسیپٹ ہی ہے آپ کی خیر خواہی کرنا. جی ہاں, آپ اگرچہ آپ کے گھر میں ہیں, آفس میں ہیں, ٹریولنگ میں ہیں, ہم چاہتے ہیں, FGN چینل چاہتا ہے, دعوت اسلامی انڈیا چاہتی ہے کہ آپ کی خیر خواہی کی جائے. تو آپ کی خیر خواہی کرنے میں آپ ضرور اپنا حصہ ملائیے, FGN چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری